اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیالوی آن لائن اکیڈمی اور یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ جی تو ناظرین، جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے مدنی قاعدہ کورس کی سیریز شروع کی ہے اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر، تو اس کی آج تیسری ویڈیو ہے۔ کل ہم نے حروف تعارفیہ تک پڑھا تھا، آج جو سبق ہے وہ حروف نطعیہ، حروف لسانیہ اور حروف صفیریہ، حروف شفویہ، یعنی کہ مخارج کا جو سبق ہے یہ آج انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ لے تو شروع کرتے ہیں۔ اب حروف نطعیہ یہ جو ہیں یہ حروف ہیں 3۔ پہلا ہے طا، دال، طا۔ ماؤس کے نشان کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ ہیں جہاں پر ماؤس کا نشان ہے، تیر کا نشان، حروف نطعیہ۔ اس کے بعد ہے اس کا جو ان تینوں کا جو مخرج ہے زبان کی نوک، جیسے کہ پہلے بھی سمجھایا، زبان کی نوک کس کو بولتے ہیں؟ جب زبان تھوڑی سی گول ہوگی تو پھر جو آگے حصہ ہوگا سب سے وہ نوک، اس کو بولیں گے۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ جو اوپر والے دانت ہیں جو سامنے ہمیں نظر آتے ہیں، ان اوپر والے دانتوں کی جو جڑ ہے وہاں پر جب زبان کی نوک لگے گی تو پھر یہ 3 حروف ادا ہوں گے، طا، دال، تا۔ طا اس کو موٹا پڑھیں گے، یہ جو ہے کہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ آگے ہے حروف لسانیہ، یہ 3 ہیں، ظا، ذال، ثا۔ اچھا جی، ان کا جو مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب جو زبان کا سرا ہے یعنی کہ زبان کا جو آخری حصہ ہے جہاں پر زبان ختم ہو رہی ہے، اور اوپر کے دانت جو ہیں جہاں پر وہ ختم ہو رہے ہیں ان کا جو کنارہ ہے اندر والا، وہاں پر جب زبان کا سرا لگے گا، زبان کا آخری حصہ لگے گا تو پھر یہ 3 حروف ادا ہوں گے، وا، ثا، ذال، وا، ذال، ثا۔ پہلے کو موٹا کریں گے، وا، کیونکہ یہ حروف یہ جو ہیں یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، یہ جو طا اور ظا یہ دونوں۔ اس کے بعد ہیں حروف صفیریہ، صاد کے ساتھ حروف صفیریہ، یہ کون کون سے ہیں؟ یہ 3 ہیں۔ صفیریہ کا مطلب سیٹی والے حروف، یہ 3 ہیں، صاد، ذا، سین۔ اچھا جی، ان کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہیں یہ؟ صاد، ذا، سین۔ جب دونوں دانت جو ہیں، جو سامنے والے جو دانت ہیں وہ آپس میں جڑیں گے تو ان کا جو اندر والا کنارہ ہے وہاں پر زبان
کا جو آخری حصہ ہے جو زبان کی نوک ہے وہ لگے گی تو پھر یہ 3 حروف ادا ہوں گے، حروف صفیریہ، صاد، ز، سین۔ صاد جو ہے یہ حروف مصقلیہ میں سے اس لیے اس کی سیٹی کی آواز جو ہے اس کو موٹا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہیں حروف شفویہ، شفوی مخارج ہیں۔ یہ پہلا فا، حروف شفویہ کہتے ہیں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کو۔ فا کا جو مخرج ہے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے اور نچلے ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ اوپر والے جو دانت ہیں ان کا جو کنارہ ہے وہ جو ہونٹ اندر جو ہونٹ ہمیں نظر آتا ہے اس سے اندر جو تر حصہ ہے، جو نرم حصہ ہے ہونٹ کا بقدر باہر کے، وہاں پر جب زبان دانتوں کا یہ کنارہ لگے گا اوپر والے دانتوں کا تو پھر یہ حرف ادا ہوگا فا۔ اس کے بعد با، با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ جو دو ہونٹ باہر سے نظر آتے ہیں ان کا جو اندر والا حصہ ہے جب آپس میں ملے گا تو پھر یہ حرف ادا ہوگا با۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، جو باہر والا حصہ ہے وہاں پر جب یہ دونوں حصے آپس میں بالکل مل جائیں گے، منہ بند ہو جائے گا، ہونٹ نظر نہیں آئیں گے تو پھر یہ حرف ادا ہوگا میم۔ اور واو، اس کا جو مخرج ہے ہونٹوں کی دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹ جب گول ہوں گے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، واو واو، یہاں پر او کی آواز نہیں دینی، بس واو واو، جہاں پر ہونٹ گول ہو جائیں بس وہاں پر چھوڑ دینا، آگے آواز نہیں پیدا کرنی۔ اس کے بعد ہے جوفی مخرج، یہ حروف مدہ ہیں 3، الف، واو اور یا۔ جوفے دہن یعنی منہ کا خلا، یہ منہ کے خلا سے یہ تینوں حروف ادا ہونے والے ہیں، یعنی کہ ان کا جو حروف مدہ ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے ان کو تھوڑا تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آگے سوالات و جوابات میں ساری تفصیل اس کی بیان کریں گے۔ اس کے بعد ہے خیشوم، ناک کا بانسا، یہ غنہ کا مخرج۔ خیشوم ناک کے بانسے کو کہتے ہیں، ناک کا بانسا یعنی کہ ناک میں جب آواز لے کر جائیں گے، وہ جو یہاں پر جب ناک میں سے آواز آئے گی جب غنہ کریں گے، مثال کے طور پر جب لفظ ہے ایک جنات، جنات، یہ جو لفظ ہے یہاں پر اب یہ نون جو ہے یہاں پر غنہ کرنا ہے۔ اب نون کی جو آواز ہے اس کو دھیان سے سنیے گا، جنات یا پھر ان، یہ جو ہے نا ان یہ غنہ ہو رہا ہے، اس کو ناک کا بانسا کہتے ہیں۔ آج کا یہ ہمارا سبق مکمل ہوا، اپنا خیال رکھیے گا۔